یورپین یونین سمجھ گیا کہ اب مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوج زیادہ دیر اپنی توپ و تفنگ کے ذریعے ان کا جو جذبہ حریت ہے اسے نہیں دبا سکے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصیر چودھری صاحب اور دیگر ساتھیوں، میں سب سے پہلے تو بی ایم ٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنلی اور نیشنلی بڑی تیزی سے اپنے کام کو بڑھایا ہے، بلکہ یہ میرا چونکہ حلقہ انتخاب رہا ہے اور اس میں جس طریقے سے ان کو میں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ کم از کم تمام سیکٹرز میں اور تقریباً 50 ہونے چاہیے، لیکن 2 کی ابھی بھی کمی ہے، ویٹنگ پہ ہیں، 2 دن کے بعد بننے کی۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ جب پوری کریں تو میں آپ کو پھر پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد دوں گا۔ تو ہم پہ ہر قسم، جیسے میں نے شروع کیا کہ ہم پہ جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں وہ انٹرنیشنلی ہیں، اور جو نصیر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں پورے دنیا میں میرا اور کشمیر کا پیغام پہنچایا ہے، اور وہ اب تیزی سے میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسئلہ کشمیر ایک بڑے فیصلہ یہ بڑے ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو رہا ہے، اور اس میں ہم کشمیریوں کی طرف سے جو بالخصوص اوورسیز کشمیریز ہیں ان کی طرف سے ہم ایک بڑا جامع اور ٹھوس میرے پاس پروگرام ہے۔ کووڈ کی وجہ سے میں باہر کا دورہ تقریباً سال ہو گیا نہیں کر سکا، اور پھر میرے پاس برطانوی پارلیمنٹ، یورپین پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوت موجود ہے، لیکن ابھی بھی وہ جائیں تو 10 دن کوارنٹائن کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا اب یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں یورپ اور امریکہ کا دورہ کروں گا، اور 1.5 کروڑ کشمیریوں کی آواز وہاں پہ انشاءاللہ بنوں گا۔ اور ویسے بھی اب پوری دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ افغانستان کی صورتحال بھی ہے، اور میں بار بار بھارت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ افغانستان کے جو حالات ہوئے ہیں اس سے وہ سبق سیکھیں، کیونکہ وہاں پہ ایک پہلے سوویت یونین تھی، انہوں نے افغانوں کو دبانے کی کوشش کی، اور وہ سوویت یونین سکڑ کے تو رشیا بن گیا۔ اب پھر امریکہ نے وہ اس کے بعد 20 سال انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر ان کو بھی تمام تر فوج، تمام تر اسلحہ، تمام تر ان کے جو وسائل ہیں اس کے باوجود انہیں شکست ماننی پڑی اور ان کو افغانستان چھوڑنا پڑا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں طاقت کے بل بوتے پہ کوئی ایک طاقت دوسرے کو نہیں دبا سکتی۔ میں بیرون ملک کمبوڈیا، ویتنام، کیوبا کے مسئلے نہیں دوں گا، لیکن میں اسی جگہ کی کہ وہ فرنگی تھا برطانوی، اس نے 200 سال یہاں پر حکومت کی اور دبانے کی کوشش کی، لیکن جب یہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انڈیا بھی بنا اور پاکستان بھی 2 قومی نظریے کے تحت بنا۔ پھر افغانستان کی مثال موجود ہے، جیسے میں نے کہا سوویت یونین سکڑ کے رشیا بن گیا، امریکہ جو اس وقت ایک ہی سپر پاور ہے پوری دنیا میں، اس کو بھی وہاں سے جانا پڑا، اور بالآخر افغانستان کے عوام کی فتح ہوئی، اور اس کا لازمی ایک اثر جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی پڑے گا۔ وہاں بھی لوگ بھارت کی 9 لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی دور نہیں ہے، اور اس سے پوری دنیا بھی سمجھ گئی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھ گئی ہے، خود بھارت اور روس بھی سمجھ گئے ہیں، خود یونائٹڈ نیشن سمجھ گئی ہے، یورپین یونین سمجھ گیا کہ اب مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوج زیادہ دیر اپنی توپ و تفنگ کے ذریعے ان کا جو جذبہ حریت ہے اسے نہیں دبا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر پہ بھی کام کریں گے، اور میرا جو بنیادی، چونکہ میں اب کسی ایک پارٹی کا نہیں، میں پوری ریاست کا صدر ہوں، صدر ریاست ہوں، اس لحاظ سے یہ اب میری ایک لحاظ سے آئینی ذمہ داری بھی بنتی ہے
کہ میں آزادی کے بیس کیمپ سے پوری دنیا میں جو آواز ہے وہ بلند کروں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی میری بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، اور میں نے یہاں کے حالات کو بھی، یہاں پر میری گورنمنٹ ہے، یہاں پہ وزیر اعظم ہے، کل کیبنٹ آدھے سے زیادہ آئی ہوئی تھی، میرپور بھی، تو انشاءاللہ ہم جو آزاد کشمیر میں بہتری ہے وہ بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے 3 تو واضح طور پہ اپنی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ فوراً ہی حل کریں۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک جائے تو وہ بلدیاتی انتخابات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہمارے اوورسیز ہیں، اور انہوں نے ہی مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے، بالخصوص جو برطانیہ میں ہمارے کشمیری ہیں، لیکن ان کو ووٹ کا حق وہ نہیں دیا گیا۔ میں نے کورٹ میں بھی ریٹ کی تھی، اور پھر میں یہ ریکارڈ پہ لانے کے لیے نصیر صاحب کہ میں نے اسمبلی کا جب بجٹ اجلاس تھا آخری، اس میں میں نے یہ تجویز دی کہ اوورسیز جو کشمیریز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، تاکہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی، مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کے لیے بھی اپنا کردار زیادہ مضبوطی سے کر سکیں، اور پھر آزاد کشمیر میں بہتری لانے کے لیے، انویسٹمنٹ لانے کے لیے، جو جس طرح میں نے میرپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی تھی، اس میں بڑی انویسٹمنٹ لانے کے لیے اب چونکہ وہ جو میرپور کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو ہم سی پیک میں بھی لے آئے۔ اب سی پیک کے بعد زیادہ انویسٹمنٹ وہاں سے ہم لا سکتے ہیں، لیکن جب ان کو ووٹ کا حق ہوگا، ان کی زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہوگی۔ اور تیسرا، خواتین کا ہماری صرف 5 نشستیں ہیں، جبکہ وفاق اور صوبوں میں ایون گلگت ہم سے تیسرا حصہ ووٹ ہیں، لیکن وہاں 9 خواتین ممبران اسمبلی ہیں، ہماری 5 ہیں۔ تو وہ میں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ فوری طور پر وہ 5 جو سیٹیں مزید بڑھائیں، تاکہ خواتین کا بھی ایک مؤثر جو کردار ہے وہ ہو سکے۔ اور پھر ابھی ہمارا اتنا پولیٹیکل کلچر آزاد کشمیر کا میچور نہیں ہوا کہ خواتین الیکشن براہ راست لڑ سکیں، تو وہ خواتین کی نمائندگی انڈائریکٹ سیٹوں کے ذریعے کریں۔ تو اسی طرح ہم آپ کا چونکہ صاحب کا تعلق میرپور سے ہے، تو میں نے میرپور کے لیے پہلے بھی کوشش کی، اور اب بھی میں انشاءاللہ 3-4 چیزیں جو بڑی ہیں وہ میں میرپور کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو ڈٹھویا ریام برج، یہاں سے کوٹلی ڈوڈیال چکسواری کا راستہ آدھا گھنٹہ کم ہو سکتا ہے اگر وہ پل بن سکے، لیکن وہ کرپشن کی نظر ہوتا رہا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم فوری کام انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، اور وہ بھی میرا خیال ہے جلدی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض علاقوں میں سوئی گیس نہیں ہے، میرپور میں میں سوئی گیس لایا تھا اور بڑے پائپ رکھوائے تھے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ کوٹلی، ڈڈیال اور چکسواری تک یہ سوئی گیس جائے گی، لیکن وہ میرپور شہر میں جو اب میں لایا تھا اس کو 21 سال ہو چکے ہیں، لیکن 21 سال سے اب تک ایک پائپ بھی کوئی حکومت نہیں لائی۔ اور پھر میں نے اس میں 20 کروڑ روپیہ وفاقی حکومت کی طرف سے رکھوایا تھا وہ تاثیر مغرہ ڈیم کی عشق میں، لیکن مسلم لیگ نون کی جو میرپور دشمنی ہے وہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو سب سے لاسٹ بجٹ جو اسمبلی پاس نہیں کرتی، کیبنٹ پاس کرتی ہے، اس میں جو 20 کروڑ روپیہ میں نے وہ رکھوایا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ کوئی 20 کروڑ بڑی چیز نہیں ہے، حکومت ہماری ہے تو انشاءاللہ وہ منظوری بھی ہم نے لی ہوئی ہے، وہ کام بھی انشاءاللہ جلدی شروع ہوگی۔ ذیلی کنبہ جات کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے بعض علاقوں میں، وہ بھی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ جو ذیلی کنبہ جات ہیں اس کا بھی ہم کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے نوجوانوں کی جو روزگار ہے، یہ میرے ذہن میں ہے، اور روزگار یہ نہیں کہ صرف میرپور میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، بلکہ دنیا میں ہے، پورے آزاد کشمیر میں ہے، لیکن میرپور میں نسبتاً بے روزگاری زیادہ اس لیے ہے کہ جو پہلا ممبر اسمبلی تھا وہ ذرا کمزور اور شریف آدمی تھا، تو جو باہر کے تگڑے وزیر تھے وہ میرپور کی اسامیوں پر اپنے نوجوانوں کو بھرتی کرا کے پھر ٹرانسفر کرا لیتے تھے۔ اس لیے اب انشاءاللہ کوئی مائی کا لال میرپور کے نوجوانوں کا حق نہیں مارے گا۔ اور میرے ساتھ جو کل وہ کابینہ کے آدھی کابینہ اپنا کابینہ میرے ساتھ تھی،
انہوں نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ ہم پہلے میرپور کے جو نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں گے، اس کے بعد میں پھر باقی جگہوں پر نوکریاں دیں گے۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں، انشاءاللہ ہم بے روزگاری کو بھی دور کرنے کے لیے اپنا کردار میں بطور صدر ریاست ادا کروں گا۔ باقی جگہوں پر بھی جب میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں تو وہ جب میں نے انڈسٹری لگائی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ آج آ کے ہمارے پاس صرف حکومت کی نوکریاں ہیں، تو وہ جب بھی ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم ڈاؤن سائزنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ کچھ لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا پولیس والوں پر لاٹھی چارج ہوا، صحت والوں پر ہوا، اخلاص والوں پر ہوا، تعلیم والوں پر ہوا، تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پر بڑھائیں تاکہ بہتری یہاں پر آ سکے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو روزگار ہے اس میں بھی اضافہ ہو۔ انڈسٹری اسٹیٹ میرپور میں نے لگایا تھا، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں بھی اکنامیکلی وہ اقتصادی طور پر جو وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جو بھی علاقہ آتا ہے وہاں بھی ہم انڈسٹریل اسٹیٹس لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی آزاد کشمیر میں ہو۔ اور پھر جو سی پیک کے ذریعے ایک بڑا منصوبہ کافی رکا ہوا تھا اس پر میں نے کام شروع کروا دیا ہے کہ میرپور منگلہ سے لے کے مظفر آباد مسیرا تک موٹر وے، کیونکہ ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں لیکن جب تک سہولیات نہیں ہوں گی تو سیاحت وہ فروغ نہیں پا سکے گا، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو میں آخر میں جناب نصیر صاحب آپ کی قیادت میں جس طرح بی ایم ٹی نے انٹرنیشنلی نیشنلی آج لوکلی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے متحرک ہیں، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل جو دور ہے وہ جلسوں کا اپنی جگہ ایک افادیت ہے، لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے اور پھر میڈیا سے سوشل میڈیا آج کل آگے نکل رہا ہے، میڈیا اخبار بھی آتے ہیں ان کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن سوشل میڈیا ہو سکتا ہے میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں 5 منٹ بعد مجھے کوئی لنڈن، امریکہ، ہانگ کانگ، مڈل ایسٹ سے فونیں آنا شروع ہو جائیں کہ جی آپ وہاں پہ بی ایم ٹی کے نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو آپ آگے بڑھائیں، یہ پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنلی بھی کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارے لوکل جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ اس کو اجاگر کریں۔ تو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملوں گا اور آپ سے پھر بات کروں گا۔ آج ذرا وہ سیپریٹ ماحول نہیں ہے کہ آپ کی بھی میں گفتگو سن سکوں اور اس پر ہم آپ بات کو آگے بڑھائیں۔ آج میں صرف آپ کو جو آپ نئے ممبر بنے میرپور شہر سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ یہ میرا ایک لحاظ سے آبائی شہر بھی ہے، حلقہ بھی ہے، تو اس میں جتنا آپ زیادہ کام کریں گے وہ پھر فالو اپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ جلد ملاقات ہوگی۔ تو آخر میں آپ تمام ساتھیوں کو کہوں گا کہ جو میری توقعات آپ سے بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اس پر آپ پورا اتریں گے انشاءاللہ۔